اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسے کوئی نہیں ہوتا. مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا، آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا، وہ بھی لکی مروت دئی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی، اس بیچاری دا ایمان کوڑ کے رکھ چڑیا جی میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے اہل ایمان، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا، آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر، وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی، اس کے فگرز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا. ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے، ان کو خوب پتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا، عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، شکوہ کے آغاز میں، کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں، لیکن یہ گلا بھی سن لے اور اپنی اصلاح کریں. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا، اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے، تحقیق کرو، اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے، اس سے زیادہ بچے ہیں، 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے، اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں، FIR رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی، وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا، انہوں نے کہا، ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگیں، آپ کا سوال غلط ہے، اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی، اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے، بالکل TLP والا جملہ بولا ہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جنہوں کا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت، یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا.
جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے، آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں، کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا۔ اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں، کام مولوی باندھے پہ نے، تہمت اسلام تے بھی لگ دی ہے۔ اے ساڑی سمجھدانی ہے ٹوٹل۔ میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے، کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں، کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے رائیونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا، طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا، پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی، بریلوی شیعہ پہلی گالیاں نکال رہے تھے، دیوبندی اہل حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے، ٹور مکمل ہوئے بغیر ہی اگلا نے جہاز ہی بٹھا کے نہ تے بھیج دینا سی واپس۔ یہ وجہ تھی۔ اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر، وہ جواب دینا ہے اس بات کا۔